بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ ہم پر رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خطوط نگاری، یعنی آج ہم سیکھیں گے کہ خط کس طرح سے تحریر کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم خط کی تعریف دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ جان لیں کہ خط کیا ہوتا ہے۔ خط نجی سطح پر شخصی جذبات کے اظہار کا طریقہ ہے۔ نجی کا مطلب ذاتی۔ خط ذاتی ہوتے ہیں۔ ذاتی طور پر جذبات کے اظہار کا تحریری طریقہ خط کہلاتا ہے۔ خط کے ذریعے سے انسانی شخصیت کی بہترین عکاسی ہوتی ہے۔ میرے خطوط میری ذات کے لیے اہم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خطوط جو بڑے لوگوں کے خطوط ہیں، جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط، وہ ذاتی خطوط تو ہیں، ان کی اپنی ذات سے وابستہ ہیں، لیکن وہ تاریخی بھی ہیں۔ اس لیے وہ خطوط صرف ذاتی خطوط نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خطوط تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے ایک مستند ذریعہ ہیں۔ پچھلے گزرے ہوئے وقت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت اہم ذریعہ ہے، حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے خطوط، اور اسی بنیاد پر ایسے خطوط تاریخی دستاویز کا درجہ حاصل ہونے سے ادبی اصناف میں شامل بھی ان کو کیا جاتا ہے۔ خط عام طور پر انسانی شخصیت کی بہترین عکاسی کرتے ہیں، انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ہم کسی کا بھی خط پڑھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس انسان کی شخصیت کیسی ہے۔ ابھی آپ نے تفصیل سے خط کی تعریف کے بارے میں جانا اور یہ سمجھا کہ خط کیا ہے۔ اب چلتے ہیں خط کی اقسام کی طرف۔ خط کی عام طور پر 4 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ذاتی قسم، یعنی خطوط ذاتی ہوتے ہیں، خطوط کاروباری بھی ہوتے ہیں، رسمی بھی ہوتے ہیں اور عمومی خطوط بھی ہوتے ہیں۔ ذاتی خطوط میں دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کے خطوط آ جاتے ہیں، یعنی وہ خطوط جو ہم اپنے دوستوں کو یا رشتہ داروں اور عزیزوں کو لکھتے ہیں وہ ذاتی خطوط کہلاتے ہیں۔ کاروباری مقاصد کے لیے تحریر کیے گئے خطوط کاروباری خطوط کہلاتے ہیں، یعنی اگر ہم کتاب منگوانے کے لیے خط لکھ رہے ہیں یا دیگر اشیاء خریدنے کے لیے ہم خط لکھنا چاہتے ہیں تو وہ خط کی کاروباری قسم ہوگی، یعنی کاروباری خطوط وہ کہلائیں گے جس کے ذریعے سے کاروبار کیا جائے۔ نمبر 3، رسمی خطوط، محکمے کے افسران کو لکھا گیا خط یا کسی سرکاری افسر کو تجویز یا شکایت کے بارے میں لکھا گیا خط رسمی خط کہلاتا ہے۔ نمبر 4، عمومی خط، عام طور پر جو خط لکھے جاتے ہیں وہ عمومی خطوط میں شامل ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں انداز تخاطب، یعنی ہم خط لکھتے وقت ان لوگوں کو کس طرح سے مخاطب کریں گے۔ عام طور پر خط 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ وہ خط جو ہم اپنے سے بڑے کو لکھیں، دوسرے نمبر پر ہم عمر کو خط، اور تیسرے نمبر پر چھوٹے کو خط۔ اس طرح سے جب ہم کسی بڑے کو خط لکھتے ہیں تو اس کے اندر احترام اور تعظیم اور ادب کا رشتہ آتا ہے۔ آپ کیا الفاظ استعمال کریں گے؟ قبلہ، کعبہ،
محترمی، آپ، جناب، کیونکہ وہ شخص رشتے میں ہم سے بڑا ہے اور ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سے بڑے کو خط لکھ رہے ہیں تو ایک ایک لفظ میں ادب اور احترام کا پہلو نظر آئے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے ہم عمر کو خط لکھتے ہیں تو عام طور پر وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے یا آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، تو اپنے ہم عمر کے ساتھ بے تکلفی پائی جاتی ہے۔ اس میں ہم تم، تو، تمہارے وغیرہ الفاظ استعمال کر کے مخاطب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹے کو خط، جس طرح بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور چھوٹوں کو نصیحت بھی کی جاتی ہے، تو جب آپ اپنے سے چھوٹے کو خط لکھیں تو محبت اور نصیحت کا اظہار آپ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ پیارے، ڈیئر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس کو ڈرانے یا دھمکانے کے لیے ورنہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے سے بڑے یا چھوٹے کو خط لکھ رہے ہیں تو ان کے رشتے کے مطابق الفاظ استعمال کریں۔ پیارے بچوں، سامنے آپ مکتوب علیہ، القاب و آداب اور خاتمہ کے الفاظ دیکھ سکتے ہیں۔ مکتوب علیہ یعنی جن شخصیات کو ہم خط لکھ رہے ہیں اور کیا القاب و آداب ہم نے استعمال کیے، اور ان خطوط کا خاتمہ ہم نے کن الفاظ پر کیا۔ اس کے علاوہ مزید مکتوب علیہ، القاب و آداب اور خاتمہ کے الفاظ سامنے آپ کے لیے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جب ہم کسی اجنبی کو خط لکھیں گے تو اس میں مکرمی، محترمی، السلام علیکم اور دیگر ان کے القابات سے ہم انہیں پکار سکتے ہیں، اور اس کے بعد خاتمہ کے الفاظ بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ان کا استعمال کیا۔ عزیز ساتھیو، سامنے آپ ایک والد کے نام خط بیمار پرسی کے لیے اس کا ایک خاکہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ خط لکھا گیا اور کیا الفاظ استعمال ہوئے، اور اس خط کا اختتام کن الفاظ پر کیا گیا۔ سامنے آپ ایک اور خط دیکھ سکتے ہیں جو چھوٹے بھائی کے نام لکھا گیا ہے، اسے نصیحت کرنے کے لیے کہ پڑھائی پر وہ توجہ دے۔ چچا کے نام خط لکھا گیا تحفے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ وہ کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے جب آپ کسی بھی شخصیت کو شکریہ ادا کرنے کے لیے خط لکھیں، سامنے آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور خط کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دوست کے نام لکھا گیا خط بھائی کی شادی میں شرکت کی دعوت کے لیے۔ سامنے جو خط ہے، ایڈیٹر کے نام خط رسالہ جاری کرانے کے لیے۔ کیونکہ یہ شخصیت ہمارے لیے اجنبی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے القابات اور آداب استعمال ہوئے ہیں۔ یہ خط پبلشر کے نام ہے کتابیں منگوانے کے لیے۔ یہ خط کی کاروباری قسم میں شامل ہوگا، یعنی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پڑھا کہ خط کی کاروباری بھی ایک قسم ہوتی ہے، یہ اسی قسم کی ایک مثال ہے۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے خط کی تعریف پڑھی اور اس کی اقسام کے بارے میں جانا اور انداز تخاطب تفصیل سے پڑھے، اور اس کے علاوہ ہم نے خط کے کچھ نمونے دیکھے۔ اگلے لیکچر میں ہم خط لکھنے کا طریقہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ وہ لیکچر دیکھنا مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔